السلام ان سے پیار کرتے تھے، آقا علیہ السلام ان سے عشق کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کرتے ہیں، اور یہاں میں نے حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام ابو جہل کی اس حرکت پر اور زخمی ہو جانے پر نہیں روئے، خون بہنے پر نہیں روئے۔ یہ میں نے پڑھا ہے واللہ، خون بہنے پر، ڈنڈا لگنے پر، زخمی ہو جانے پر نہیں روئے۔ جیسے ہی حضرت امیر حمزہ حضور کے سامنے آئے، حضور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ کے سینے سے لگ گیا آقا علیہ السلام، چچا جان آج مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، کاش میری ماں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، وَلَوْ أَنَّ وَالِدَتِي، اے چچا جان اگر آج کاش میری ماں ہوتی، آج کاش میرے والد گرامی حضرت عبداللہ ہوتے۔ چچا سے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، یہ بشری تقاضوں کے بہت قریب ہیں، بشری تقاضوں کے بولیے بہت قریب ہیں۔ چچا جان کاش آج میری ماں ہوتی، آج میرے والد گرامی ہوتے، آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، آج میرے دادا عبد المطلب ہوتے، عبد المطلب ہوتے۔ یہ باتیں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام، کس سے بولیے؟ حضرت امیر حمزہ سے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت امیر حمزہ سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے، اگرچہ تیرے والد نہیں ہیں، تیری والدہ نہیں ہے، لیکن آج سے میں تیرا والد ہوں، آج سے میں تیرا رکھوالا ہوں۔ بھتیجے محمد خوش ہو جا، میں ابھی کعبے کے سین سے آ رہا ہوں اور تیرا انتقام لے کر آ رہا ہوں، تیرا بدلہ لے کر آ رہا ہوں اور بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، آقا علیہ السلام جو رو رہے تھے چپ ہو گئے۔ فرمایا چچا حمزہ، میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوا کرتا، میں خوش تب ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، دل پر چھریاں چل گئی، دل زخمی ہو گیا، دل گھائل ہو گیا۔ وہ عصبیت جاگ اٹھی، وہ محبت جاگ اٹھی، وہ خاندانی عصبیت کہ میرے بھتیجے نے مجھے کہہ دیا ہے چچا جان میں اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ لیں گے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، زبان پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے چچا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچا جان اب میرا ہاتھ تھام لیجئے، اب میرا ہاتھ پکڑ لیجئے اور مجھے پکڑ کر صحن کعبہ میں لے جائیے۔ آقا علیہ السلام نے چچا کا ہاتھ پکڑا، چچا نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، صحن کعبہ میں گئے۔ ابو جہل دیکھ رہا تھا، ابو لہب دیکھ رہا تھا، امیہ بن خلف دیکھ رہا تھا، عتبہ دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ رہا تھا کہ آج سید الشہداء کے ساتھ سید المرسلین آ رہے ہیں، شہیدوں کے سردار کے ساتھ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، ارے کیا منظر ہوگا جب سیدنا امیر حمزہ نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور مصطفیٰ نے سیدنا امیر حمزہ کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات رک کر عرض کر دوں، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العم کالاب، اور میں چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیا بولیے؟ پھر بولیے، چچا باپ کی۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں اگر آپ یقین کریں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی چچا کو باپ کہا ہے۔
بھئی آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ وہ جو بت بناتا تھا، بت گر تھا، بت پرست تھا، وہ جو بت گھڑتا تھا، آزر کیا نام تھا اس کا؟ بولیے کیا نام تھا؟ آزر۔ آج یہ بات اپنی درست کر لیں، اگر ذہنوں میں یہ بات ہے، یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ یہ بات غلط ہے، وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے، چچا تھا، وہ بت پرست تھا، اور نبی کا والد بت پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی کی نسل سے مصطفیٰ نے آنا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سے بھی کوئی بت پرست نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے بھی کوئی بت پرست بولیے نہیں ہوا، کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوا۔ تو آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ رہی بات والد کی تو تاریخ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ تارخ، تیل افتا ریخ تارخ۔ تو یہ کریکشن کر لیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو چچا کس کی طرح ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، جتنی عزت جتنی تکریم آپ اپنے والد کی کرتے ہیں، اتنی عزت اور اتنی ہی تکریم اپنے چچا کی بھی کریں۔ ہم نے آج تک یہ رشتے ڈیولپ ہی نہیں کیے، ہم نے یہ رشتے آج تک بنائے ہی نہیں، ان رشتوں کو دیکھا ہی نہیں، ان رشتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب ہوں، یا چچا عباس ہوں، یا چچا سیدنا امیر حمزہ ہو، جتنے بھی آقا علیہ السلام کے یہ امائن تھے، چچا تھے، آقا علیہ السلام سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کی جو پھوپھیاں تھیں، حضرت صفیہ، آقا علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور اپنی ماں کہتے تھے۔ چچی تھی، کیا تھی بولیے؟ پھر بولیے کیا تھی؟ چچی جان۔ ہائے ہائے، پھوپھیاں تھیں، چچی تھیں، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ وہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، ارے یہ رشتے دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، یہ تعلق دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے؟ ہم یہ تعلق بھول چکے ہیں، ہم یہ رشتے بھول چکے ہیں، یہ رشتے نبھانا بھول چکے ہیں۔ آؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سیرت اچھی ہو جائے، تمہاری صورت اچھی ہو جائے، تمہارا تعلق اچھا ہو جائے، تو مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھو، کس طرح مصطفیٰ اپنے چچا سے محبت کرتے تھے۔ جن جن کے چچا موجود ہیں ان سے بھی محبت کرو، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو، رشتہ نبھانا سیکھو۔ دیکھو اپنے چچا کے اندر تمہارے باپ کی صورت نظر آتی ہوگی، تمہارے چچا کے اندر تمہارے، بولیے کرتے ہیں وعدہ مجھ سے؟ کس نے اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی چچی سے کوئی تعلق توڑ دیا ہے تو بھائی آج کے بعد جا کر جوڑ لینا، وہ تعلق آج کے بعد جا کر جوڑ لینا، اس تعلق کی تجدید کر لینا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے آقا اپنے چچا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں چونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے، میں اگر بیان کرنا چاہوں تو کئی جمعے بیت جائیں۔ غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کی محبت وہ اپنی انتہاؤں پر تھی۔ ادھر 1000 کا لشکر اور پھر 300 منافق نکل گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ ادھر 3000 کا لشکر۔ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں صرف ایک فرق ہے، سن لیجئے، اگر کوئی مجھ سے ایک لفظ میں پوچھے جی فرق بتا دیں
آپ کو پتا ہے نا کہ غزوہ احد میں ظاہراً آقا علیہ السلام کے لشکر کو شکست دی، پتا ہے نا آپ کو؟ مسلمانوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ حضور نے فرمایا تھا بھئی یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ 50 تیر انداز آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں وہاں پر مقرر فرما دی۔ حضور نے فرمایا بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں فرق بتا رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسباب کم تھے، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ حضور کی فرما برداری کی گئی، کمانڈر ان چیف کی فرما برداری کی گئی، اس کی حکم عدولی نہیں کی گئی۔ غزوہ احد میں تعداد اگرچہ زیادہ تھی، سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، کافر دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ وہ جو 50 تیر انداز جو مقرر فرمائے تھے پہاڑ کے اوپر، انہوں نے جب دیکھا نا کہ کافر دوڑ رہے ہیں، حضور نے یہ فرمایا تھا بھائی شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے وہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا تھا شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے وہ پہاڑ، بولیے، جب کوئی کمانڈر یہ کہہ دے کہ وہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، تو پھر اگر فوجی چھوڑ دے تو فتح ہونی چاہیے کہ شکست ہونی چاہیے؟ بولیے بھائی، پھر شکست ہے، پھر ظاہری طور پر شکست ہے۔ ہوا کیا؟ حضور نے فرما دیا کہ یہ نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا کیا؟ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ کافر تو دوڑ رہے ہیں، آگے لگ کے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھیڑوں اور بکریوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا اب فتح ہو گئی۔ وہ نیچے اترے، صرف 10 رہ گئے اوپر۔ کتنے؟ 10۔ سارے نیچے آ گئے اور آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مال اور اسباب اکٹھا کرنا۔ کافر جو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بس اتنا کرنے کی دیر تھی، حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے، وہ پہاڑ خالی ہو گیا ہے، وہ مقام خالی ہو گیا ہے، گھوم کر اوپر سے آئے اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ وہ 50 صحابہ جنہوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا وہ شہید ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے ارد گرد صرف 9 صحابہ رہ گئے۔ کتنے بولی؟ کتنے؟ 9، جن میں سے بھی شہید ہو رہے تھے۔ ایک مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تھے، ایک طلحہ، حضرت طلحہ بھی تھے، ایک زبیر ابن عوام بھی تھے۔ لوگوں یہ صحابہ، ایک سیدنا امیر حمزہ بھی تھے۔ یہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد رہ گئے۔ آقا علیہ السلام جب وہاں پر موجود تھے، صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، کفار حملہ کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کافروں کے نرغے میں آ گئے تھے، آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ایک تلوار کی کاری ضرب آقا علیہ السلام کے کاشانہ مبارک پر لگی، لیکن چونکہ حضور نے زرہ پہن رکھی تھی، آقا علیہ السلام کا شانہ اقدس محفوظ رہا۔ جو آقا علیہ السلام نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، خود پہنا ہوا تھا، اس کی سلاخیں حضور کے چہرہ انور کے اندر گھس گئیں، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ بالآخر 3 صحابہ حضور کے ارد گرد رہ گئے۔ کتنے بولے؟ 3 صحابہ حضور کے ارد گرد رہ گئے، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ افواہ پھیل گئی کہ آقا علیہ السلام کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ افواہ پھیل گئی۔ لوگوں بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر کتنا مشکل وقت آیا ہے۔ ہمیں تو نوالے میں اسلام ملا ہے، خالی پلیٹ میں ملا ہے،
ماں کی لوری میں اسلام ملا ہے، ماں کی لوری میں ملا ہے۔ ہم نے تو اسلام کی خاطر کچھ کیا ہی نہیں۔ چہرہ مبارک زخمی ہے، دندان مبارک، 2 دانت بھی ٹوٹ گئے، دندان مبارک بھی زخمی ہے آقا علیہ السلام کے، جسم مبارک بھی زخمی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اٹھا کر اوپر کسی پہاڑی پر پہنچایا گیا۔ غزوہ احد میں احد پہاڑ، وہ جو پہاڑ ہے احد، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا جبل احد یحبنا ونحب، یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جایا کرو نا، اگر اللہ پاک آپ کو موقع دے مدینے جانے کا، تو جو احد پہاڑ ہے نا اس کے پاس جا کر ضرور دعائیں کیا کرو اور اس کو محبت کی نظر سے ضرور دیکھا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں، محبت کرنے کے لیے لوگوں دل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ محبت ہونے کے لیے اور محبت کرنے کے لیے دل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو فخر ہے نا کہ ہمارے اندر دل ہے، مجھے بتائیں پہاڑ کے اندر کون سا دل ہے؟ پہاڑ کے اندر کون سا دل ہے؟ لیکن دل نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جانور حضور سے محبت کرتا تھا، جس نے بتایا تھا حضرت امیر حمزہ کو ہرن نے کہ مجھے کیوں مارتے ہو، مصطفیٰ کے دشمن کو مارو جا کر۔ اس ہرن نے کہا تھا ابھی پہاڑ کا بتا رہا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، جیسے جیسے کافر مصطفیٰ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، حضور پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا اور اپنے دل کی تختی پر اس کو جگہ دیجئے گا۔ کافر حضور پر حملہ آور ہونے کے لیے بولیے آگے بڑھ رہے تھے، حضور کیا کر رہے تھے؟ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اور پیچھے کیا تھا؟ احد پہاڑ۔ پیچھے کیا تھا؟ مثال کے طور پر کوئی مجھ پر حملہ کرے، میں پیچھے ہٹوں تو پیچھے کیا ہے؟ دیوار ہے مسجد کی، تو میں جا کے دیوار میں لگوں گا نا۔ آئیے آج آپ کو عجیب ایمان افروز بات بتاؤں، عجیب ایمان افروز۔ کافر آگے بڑھ رہے تھے مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے، مصطفیٰ پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے پہاڑ تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا، جیسے جیسے مصطفیٰ پیچھے ہٹتے تھے احد پہاڑ بھی پیچھے ہٹتا تھا۔ احد پہاڑ بھی پیچھے ہٹتا تھا، مصطفیٰ کو جگہ دیتا تھا، حضور پیچھے آ جائیں، حضور پیچھے آ جائیں۔ اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے مدینے میں، دیکھنے والوں نے دیکھی ہوگی، زیارت کرنے والوں نے زیارت کی ہوگی، تکنے والوں نے تکا ہوگا کہ وہ پہاڑ کہ جس نے حضور کو جگہ دی تھی، حضور کو پناہ دیتی تھی، وہ جگہ آج بھی سورج کی طرح روشن ہے، چمک رہی ہے اور وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ ہمارے ایک تحریکی ساتھی ہیں محترم ساجد خان صاحب، میں جب مدینہ پاک میں گیا تو کھجوروں والی جو مارکیٹ ہے نا، وہاں پر ان کی دکان ہے۔ وہاں ان کی کیا ہے بولیے؟ دکان ہے۔ تو ان کے لیے سعادت کی بات یہ ہے، بہت بڑے کرم اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ان کی دکان کے اندر احد پہاڑ کا کچھ حصہ ہے۔ ان کی دکان کے اندر، یعنی دکان ہے یہ جس طرح دیوار ہے، دیوار کے اندر احد پہاڑ کا کچھ حصہ ہے۔ تو میں جب گیا وہاں پر تو دکان پر پہنچے تو اس نے، یعنی وہ اتنا سخی آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں تو وہ کھجوریں ایسے ہی دے دیتا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ سخاوت کا پہاڑ ہے۔ ہم بیٹھے تو ہم تو صرف وہ احد پہاڑ کے جو حصہ تھا نا اسی کو تکتے رہے، دیکھتے رہے۔ مندے کو اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس حصے کو تکتا رہ جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو پہاڑ ہو کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو پہاڑ ہو کر مصطفیٰ سے کیا کرتا ہے۔ بس اس دن سے مجھے پہاڑوں سے بھی پیار ہے، پہاڑوں سے بھی پیار ہے کہ پہاڑ بھی مصطفیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ ابو سفیان
اور اس کی بیوی ہندا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی. کیا بول رہی ہے؟ خاندانی. یہ خاندانی دشمنی تھی. میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، کربلا ایک دن میں نہیں ہوا. امام حسین جو شہید ہوئے یہ ایک دن میں بولیے نہیں ہوئے. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. وہ ہندا، وہ ابو سفیان وہ شخصیت ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں مسلمان ہوا. مجبوری کی حالت میں اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں، اب بچنے والا کچھ نہیں، مسلمان ہو گیا. حضرت امیر معاویہ، پھر اس کا بیٹا یزید، یہ صحابی حضور کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبانیں بند ہیں، یہاں پر خاموش ہیں، لیکن قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی ہمت پر، آقا علیہ السلام کے حوصلے پر. ہندا نے باقاعدہ اپنے غلام کو پیسے دیے، زیور دیے، سونا دیا. اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تو امیر حمزہ کو شہید کرے، قتل کرے. قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو جدا کرے، ناک کاٹے، گلا کاٹے، ہونٹ کاٹے، کان کاٹے. اس کو باقاعدہ یہ تربیت دی گئی. وحشی، اس کا نام تھا وحشی بن حرب، اس کا نام تھا وحشی بن حرب. اس کو باقاعدہ تربیت دی گئی کہ حضرت حمزہ کے ساتھ انہیں ایسے ایسے کرنا ہے. تو احد کے میدان میں سیدنا امیر حمزہ کی شہادت، وہ سید الشہداء کیسے بنے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ سید الشہداء ایسے بنے کہ شہید ہو کر وہ امر ہو گئے. شہید ہو کر کیا ہو گئے؟ صرف شہید نہیں ہوئے سیدنا امیر حمزہ، شہید ہونے کے بعد آپ کا ناک کاٹا گیا، آپ کا گلا کاٹا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی آنکھیں نکالی گئیں، نکال کر ہار پروئے گئے، اور ہار پرو کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پھر سنیے گا لوگوں کا جنازہ ایک بار ہوتا ہے. ایک بار ہوتا ہے نا جی، لوگوں کا جنازہ ایک بار ہوتا ہے. میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے اور حدیث پاک میں پڑھا ہے اور صحیح بخاری میں پڑھا ہے. جب غزوہ احد ہو گیا، تلاش کیا جا رہا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ کہاں ہے. تلاش کیا گیا تو آپ کے کنویں میں پھینکا گیا تھا شہید کر کے، کیونکہ آپ کا جسم زخمی تھا، انگ زخمی تھا، سینہ چرا ہوا تھا چونکہ کلیجہ نکالا گیا تھا. پھر ہندا نے اس کو چبایا تھا، پھر کان اور ناک اور سارے اعضاء کا ہار بنایا گیا تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا. اب سنیے اجر کیا ملا. اجر یہ ملا کہ حضرت امیر حمزہ کا مصطفیٰ نے ایک بار جنازہ الگ پڑھا، ایک بار جنازہ الگ پڑھا، اور پھر 70 جنازے ہوئے. 70 بار حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پھر دوبارہ پڑھا گیا. 70 بار. ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ ایسے بھی کوئی وفاؤں کا صلہ دیتا ہے؟ ایسے بھی کوئی محبتوں کا اجر دیتا ہے؟ لوگوں چچا ہو تو ایسے ہوں اور بھتیجے ہو تو مصطفیٰ جیسے ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے 70 بار حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا. اور پھر جب آپ کا جسم اقدس وہاں پر موجود تھا، حضرت صفیہ چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئیں تو حضور نے فرمایا اے زبیر، صفیہ کو روک دو کہ امیر حمزہ کا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. وہ روئیں گی، وہ تڑپیں گی. حضرت صفیہ بھی جو آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان تھی، وہ بھی جگر والی تھی. آئیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ تو میرے ایک بھائی تھے، اگر اور بھی بھائی ہوتے تو آپ کے نام پر قربان ہو جاتے. پھوپھی ہو تو ایسی اور چچا ہو تو ایسے، پھوپھی ہو تو ایسی، چچا ہو تو ایسے. لوگوں آپ کو مبارک ہو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں
اس نبی کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں ہے، اس نبی کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی نہیں ہے، اس نبی کے نواسوں جیسا کوئی حسین نہیں ہے، جس نبی کے داماد جیسا کوئی علی نہیں ہے، جس نبی کی بیٹی جیسی فاطمہ نہیں ہے، ارے جس نبی کی ماں جیسی کوئی سیدہ آمنہ نہیں ہے۔ ارے بتانا چاہتا ہوں اس نبی کی ماں جیسی ماں نہیں، بیٹی جیسی بیٹی نہیں، چچا جیسی چچا نہیں، پھوپھی جیسی پھوپھی نہیں۔ ہاں ہم اپنے رشتوں کو ان رشتوں کے آئینے میں ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، وہاں سے خیرات لے سکتے ہیں۔ لوگوں وقت ختم ہو گیا۔